خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ میرے ساتھ آج موجود ہیں سلمان لالی صاحب، ریسرچ فیلو کمانڈ 11 تھنک ٹینک کے، اور آج ہم ان سے بات کریں گے جو ابھی انفولڈ ہو رہی ہے سچویشن ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ السلام علیکم سلمان، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام یاسمین، کیسی ہیں آپ؟ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس تھینک یو اگین فار انوائٹنگ می۔ مائی پلیزر۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایران نے کوئی $250 ملین کے ڈرون اور میزائلز اسرائیل پہ پھینکے، اسرائیل کو 550 سے 1.5 لاکھ یا جو بھی ہے اماؤنٹ ڈالرز خرچنے پڑ گئے اس کو روکنے کے لیے۔ نقصان تو پیسے کے حساب سے تو دونوں کا ہوا، پوائنٹ سکورنگ کس کی بہتر تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ 200-250 ملین کا اگر آپ موازنہ کریں $1.5 بلین کے ساتھ جو کہ خرچ اٹھا اسرائیل کا ان حملوں کو یا ان میزائلز کو یا ان ڈرونز کو روکنے کے لیے، تو یہ ایک فرق کافی زیادہ ہے، $200-250 ملین کا اور $1.5 بلین کا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل کا، جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ جی 90% آف دا میزائلز اینڈ ڈرونز ور شاٹ ڈاؤن ان دا ایئر، ان کا جو آئرن ڈوم ہے یا امریکہ کا جو ڈیفنس سسٹم تھا اس ریجن کے اندر، اس نے بھی ہیلپ کیا، تو وہ اتنا کوئی کامیاب نہیں رہا۔ میرا اس سے پوائنٹ آف ویو ذرا مختلف ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، ان کے ایک ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا، ان کی کچھ اہم اور مزید تنصیبات کو کیا گیا۔ دیکھیں، اب اس کے اندر آپ ایران کے جو انہوں نے استعمال کیے ہتھیار، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی اسٹریٹجی ہر بندہ جو تھوڑی بہت ملٹری افیئرس کو سمجھتا ہے اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے مختلف چیزیں کی، انہوں نے ڈرونز بھی بھیجے، انہوں نے بلسٹک میزائلز بھی بھیجے، انہوں نے کروز میزائلز بھی بھیجے۔ اب یہ 3 طرح کے ہتھیار ہیں، ان 3 طرح کے ہتھیاروں کی صلاحیتیں مختلف ہیں، تو انہوں نے یہ اتنے زیادہ ہتھیار کیوں اس طرف بھیجے؟ کیوں انہوں نے اتنے زیادہ ڈرونز اور اتنے زیادہ کروز میزائلز اینڈ تھوڑے بلسٹک میزائلز کیوں بھیجے؟ انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے اوور ویلم کر دیا ان کے آئرن ڈوم اینٹائی میزائل اینڈ اینٹائی ایئر کرافٹ سسٹم کو۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے جو ڈرونز تھے ان کے اوپر کوئی پے لوڈ ہی نہیں تھا، ان کے اوپر کوئی ایسا مواد نہیں تھا جو کہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مطلب یہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سپوز ٹو فیل یا کہیں لگے تو کوئی خاص ایگزیکٹلی، وہ بیسیکلی یہ تھا کہ آپ کیپیسٹی جانچ لیں آئرن ڈوم کی کہ ایک وقت میں وہ کتنے جو ان کی بیٹریز ہیں کتنے میزائلز کو یا کتنے ڈرونز کو جو ہے وہ مار گرائے گی، اور ایک اندازے سے انہوں نے پھر وہ میزائلز بھی پھینکے ہوئے تھے جو کہ پے لوڈ کے ساتھ تھے اور جنہوں نے نقصان بھی پہنچایا۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جی کس کا زیادہ فائدہ ہوا۔ دیکھیں، اسرائیل نے حملہ کیا دمشق کے اندر ایک ڈپلومیٹک کمپاؤنڈ کے اندر۔ اب ڈپلومیٹک کمپاؤنڈ کو وہ کسی طرح سے بھی استعمال کریں، آپ بے شک دعوے کرتے رہیں کہ ایران اسے ایک ویئر ہاؤس کے طور پر یوز کر رہا تھا، لیکن اٹ واز اے ڈپلومیٹک کمپاؤنڈ، اور اس کی جو اس کی ایک پوزیشن تھی، اور بین الاقوامی قانون کے مطابق اس کی حیثیت جو تھی وہ وہی تھی جو کہ ایک سوورن ٹیریٹری کی ہوتی ہے، تو اس پر انہوں نے شام میں حملہ کیا۔ لیکن ایران نے چوز کیا ڈائریکٹ ہٹ کرنے کو، تو ڈیفینیٹلی ایران نے ایک زیادہ ڈیرنگ کام کیا، اینڈ اٹ از فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ ایران کی جانب سے کبھی اسرائیل کی سوورن ٹیریٹری کو ٹارگٹ کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے پراکسیز کے ذریعے سارے معاملات ہوتے رہے، جو اسرائیلیز ہیں انہوں نے بھی اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے، اپنے اسپائز کے ذریعے بہت سی خطرناک کاروائیاں کی ہوئی ہیں، ان کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہوا ہے، ان کے سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، لیکن ڈائریکٹ کسی ملک کا کسی دوسرے ملک کا۔ اس میں فی الحال ہمیں جو یہ لگتا ہے کہ اس سارے کے سارے عمل نے ایک طرف تو یہ چیز ثابت کر دی کہ ایران مینز بزنس، دے آر سیریس اباؤٹ دس، وہ اس چیز کو اس طرح سے جانے نہیں دیں گے۔ دوسری چیز انہوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی یاسمین کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم اسرائیل جیسے مخالف کو یا ایڈورسری کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس سارے کے سارے معاملے میں دیکھیں گے آج تک، ابھی تک، جبکہ ساری دنیا دم سادے ویٹ کریے کہ اسرائیل کس طرح سے ریٹیلیٹ کرے گا، تو ایسے میں
ईरान डेफिनेटली सीम्स टू हैव अपर हैंड. अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि हज़बुल्लाह ने कल, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी, उन्होंने एक बॉर्डर विलेज में 14 सोल्जर्स जो इजराइल के थे उनको जख्मी किया, और उन्होंने कहा कि जो ड्रोन और मिसाइल फेंके गए थे जिसमें हज़बुल्लाह के कमांडोज मारे गए, ये अटैक ईरान के अटैक से चंद दिन पहले हुआ था। ये उसका जवाब है। अब एक जाहिर सी बात ये नज़र आती है कि वो ईरान की प्रॉक्सी है, तो यकीनन ईरान का नॉड इसमें ज़रूर रहा होगा। गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन, इससे जो कैल्कस है रिस्पॉन्स का इजराइल का, वो ज़्यादा कड़ा हो सकता है। अच्छा, आप बेशक कह लें कि हिजबुल्लाह के ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं लोकल सतह पर जिसके लिए उन्हें अप्रूवल नहीं चाहिए होता फ्रॉम तेहरान। तो वहाँ पर अगर आप इस कार्रवाई को भी देखें तो स्टेटस को बहाल है, और ये मामलात जो हैं ये चलते रहते हैं। उनके सरहद के ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ इजराइल की तरफ से होती हैं, यहाँ से जवाबी कार्रवाइयाँ होती हैं। जो अहम चीज़ है वो ये है कि बावजूद गज़ा की जो जंग है वो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्लाह की जानिब से हमला नहीं किया गया इजराइल की तरफ से। तो मैं इस चीज़ को अहमियत देता हूँ। फिलहाल वो रिस्ट्रेंट शो करें। ये हमला जो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो होते हैं इसमें इस तरह के मामलात होते रहते हैं। मैं इसे इससे ज़्यादा अहमियत कम अज़ कम ज़ाती तौर पर नहीं दे रहा। अच्छा, ये बताइए कि इजराइल जो है वो इस वक्त दे आर हैविंग अ डिबेट कि हम किस तरह जवाब दें। अब हो सकता है 18 तारीख को हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, अगले हफ्ते के शुरू में जब हमारा प्रोग्राम आए तो वो जो भी है रिजल्ट आ चुका हो, वो अटैक कर चुके हैं या जो भी उनको रिएक्शन देना है। मगर ये बड़ी जाहिरी सी बात है कि अमेरिका और दूसरे एलाइज इनके आउटराइट जंग नहीं चाहते। हैविंग सेड दैट, ये नहीं चाहता इजराइल कि वो खामोशी इख्तियार कर ले और इस तरह से ईरान को बढ़ावा दे कि वो कोई ना कोई रिएक्शन इसी टाइप का दोबारा कभी कभी करें। लाइक यू सेड कि बड़ा डेयरिंग काम किया है ईरान ने, तो मुस्तकबिल में तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए आपके ख्याल में ये डायरेक्ट जाएंगे या इनडायरेक्ट थ्रू देयर प्रॉक्सीज? देखिए, मुझे लगता है कि इनडायरेक्ट। इजराइल के पास कैपेबिलिटी है कि वो कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है कि आइंदा लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं इजराइल के ईरान में। तो एक मोस्ट लाइकली टारगेट जो है वो उसकी जौहरी तनसीबात है। इस हवाले से जो बैनुल अक़वामी एजेंसी है जौहरी मामलात, जो उनकी जौहरी तनसीबात की निगरानी वगैरह भी करती है, उनकी जानिब से भी बयान आया। तो और वहाँ पर उनकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बढ़ाई हुई है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अभी एट द मोमेंट गेस करना, हत्ता कि एलाइज के लिए, जो इजरायली एलाइज है उनके लिए भी गेस करना बहुत मुश्किल है कि इजराइल का रिस्पॉन्स क्या होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो इस तरह का रिस्पॉन्स होगा जिससे एस्केलेशन जो है वो बढ़े नहीं, ये मामला थम जाए। बिकॉज अगर वो बिल्कुल उसी तरह से डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करते हैं जिस तरीके से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, तो उस तरह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। फिर उसके लिए ईरान के लिए मजबूरी हो जाएगी, सियासी मजबूरियां हो जाएंगी, और ये पूरे का पूरा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में आ सकता है। और वो ना तो अरब ममालिक चाहते हैं, ना अमेरिका चाहता है, ना यूरोप चाहता है। दोनों साइडों पर कोई भी नहीं चाहता ऐसा हो। तो मेरे ख्याल में वी हैव टू वेट एंड सी कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, बट देयर विल बी अ रिस्पॉन्स। अच्छा, ये बताइए कि इजराइल की अपनी अंदरूने खाना बहुत मजबूरियाँ हैं। मिसाल के तौर पे ये जो हुकूमत है बेंजामिन नेतन्याहू की, ये कमज़ोर हुकूमत है, और अगर उनको ये खौफ है कि अगर ताकत का मुजाहरा नहीं किया तो वो अगला इलेक्शन हार सकते हैं। वो वैसे भी अभी हार सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उनको अगर सपोर्ट है तो वो इजराइल के अंदर एक्सट्रीमिस्ट की सपोर्ट है। तो इस सूरत में जो है वो क्या इनकी स्ट्रेटजी होगी इजराइल की, क्योंकि एक और कड़ी जो इधर जुड़ रही है आके, वो फ़लस्तीन और इजराइल के टू स्टेट नेशन स्टेट के बारे में है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ममालिक ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि अगर फ़लस्तीन का स्टेट मारज़ वजूद में आता है तो हम उसको तस्लीम करने को तैयार बैठे। अब ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, अलहदा हम इसको आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते।
تو اسرائیل کے لیے یہ بہت زیادہ ملٹی ڈائمینشنل فیسٹس کو اگنور کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا جو ان کے اسرائیل کے پرائم منسٹر ہے یہ اندرون خانہ پریشر میں آ کر کوئی ریش قدم اٹھا سکتے ہیں؟ جی بالکل اٹھا سکتے یا وہ الائز کی بات سن کر ذرا بیلنس رکھیں گے ریئیکشن میں؟ دیکھیں بینجامن نیتن یاہو ایٹ دا مومنٹ ہیز بین ٹریپڈ. ان کے اوپر ایک بہت بڑا کیس بھی ایک مشہور کیس تھا, اس کی وجہ سے ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں کمی بھی آئی. پھر بینجامن نیتن یاہو ہیز بین رولنگ اسرائیل تھرو ہز ہاکش پالیسیز, اور ان کی جو ہاکش ٹون یا ریٹورک ہے وہ ایک خاص طبقے کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہے. پھر ایٹ دا مومنٹ جو لاسٹ ان کے الیکشنز تھے اس میں ان کی پارٹی اور وہ خود اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے, تو انہوں نے ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی ود ادر پارٹیز جو کہ زیادہ کنزرویٹو ہیں, اور ایٹ دا مومنٹ جو پاور ہے وہ شیئرنگ کے تحت ہو رہی ہے. بڑی اہم کی پوزیشنز ہیں کیبنٹ کی جو کہ ان کے جو پولیٹیکل الائز ہیں ان کے پاس ہیں. سو ڈیسیژن میکنگ کے اوپر اس طرح سے اختیار نہیں بینجامن نیتن یاہو کا. اب انہیں اگر پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے, and he is an ambitious person basically, and he himself is a very conservative person. He has extremely weird ideas, prophecies کو لے کر یا religious ideology کو لے کر. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بینجامن نیتن یاہو will be compelled to respond in a way کہ جہاں پر he can reclaim his popularity. ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے الائز کو بھی ساتھ جو ہے وہ خوش رکھ سکیں اور کسی طرح سے معاملات چلتے رہیں. ابھی ایک چیز جو اہم ہے وہ ابھی ہم اس چیز کا ذکر نہیں کر رہے, وہ یہ ہے کہ غزہ کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے, اس کے اندر جنگ جاری ہے. وہاں پر جو حماس ہے وہ لڑائی لڑ رہی ہے, اور ان کی لڑائی بے شک اس میں پلڑا بھاری ہے اسرائیل کا, لیکن ابھی تک حماس کی جانب سے مکمل طور پر اس سارے کے سارے معاملے کو چھوڑا نہیں گیا. تو اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور جتنے سولجرز میرے خیال میں اسرائیل کے مرے ہیں غزہ میں, جی وہ بہت بڑی تعداد ہے. مطلب اگر آپ ان کی جنگیں دیکھیں جو اس طرح کے چلتے رہتے ہیں معاملے, ان کے کہیں زیادہ ڈیتھس اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوئی جتنی غزہ میں ہوئی اسرائیلیز کی. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. بالکل ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. موسٹ امپورٹنٹلی جو پولیٹیکل فیکٹر ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا وہ انتہائی اہم ہے, اور اس چیز کو ہم جب بھی تجزیہ کریں گے, جب بھی سارے معاملے کی جزیات پر غور کریں گے, تو وہ ایک اہم جزو ہے جس کو ہم بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. جی میں نے حسین حقانی صاحب کی ایک ابھی بات سنی تھی, اور وہ پرائیویٹ چیٹ پہ میری اس پہ تھوڑی سی گفتگو بھی ہوئی ان سے, کہ جب اس قسم کی کنفرنٹیشنل سچویشنز ہوتی ہیں تو ہر پارٹی کو اپنے اسٹرینثس اور ویکنیسز کا بہت صحیح اندازہ لگانا چاہیے. اگر اندازہ غلط ہو گیا تو ان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو جو میرا کنسرن ہے, اور میرے خیال میں کسی بھی دنیا میں رہنے والے ایک رسپانسبل پرسن کا کنسرن ہوگا, وہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہ یہ فالس براوڈو میں آ کے بینجامن صاحب جو ہیں وہ اپنی افواج کی طاقت کا, بے شک ان کی فوج بڑی ٹرینڈ ہے, سارے معاملات ہیں, مگر اس وقت ورلڈ اوپینین کا پلڑا ان کے فیور میں نہیں ہے کہ وہ جنگ کی پوزیشن میں جائیں. ان کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی آؤٹ رائٹ الائے بن کر فٹ آن گراؤنڈ اور ایکچوئل وارشپ میں. تو کیا وہ کہیں اپنے آپ کو, اپنی کیپیبلٹیز کو اوور ایسٹیمیٹ تو نہیں کر لیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. ہی از اے ویری اسمارٹ گائے. جو لوگ اسے جانتے ہیں بینجامن نیتن یاہو کو, یا جنہوں نے اس کے بارے میں پڑھ رکھا ہے, دے نو اٹ کہ از اے ویری ویری شروڈ پولیٹیشین. بے شک ایسے ہی تھوڑی سروائیو کر لیے. اور جو اسرائیل کی ایک کمپلشن ہے, ایک مجبوری ہے شروع سے لے کر آخر تک, وہ ایک بہت ہی چھوٹا ملک ہے, اس کی آبادی بھی کم ہے بنسبت ان کے جو نیبرز ہیں عرب نیبرز, پھر ان کا رقبہ بھی کم ہے. اوور آل نیشنل پاور میں اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے, کمزور ملک ہے. بلا شبہ ان کی جو عسکری صلاحیتیں ہیں وہ عرب ممالک سب مل بھی جائیں تو ان سے بہتر ہیں. پھر ان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں, گو کہ انہوں نے اس کا اعلان نہیں کر رکھا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک نیوکلیر پاور ہے, تو اب سے اگنور نہیں کر سکتے. تو اس کی کمپلشن یہ ہے کہ وہ الاؤ نہیں کر سکتے
اپنے کسی بھی مخالف یا کسی دشمن کو یہ سوچنے کے لیے کہ اسرائیل کمزور پڑ گیا. تو وہ ان کے صرف پولیٹیکل کمپلشن نہیں، ان کے اسٹریٹجک کمپلشن بھی ہے. انہیں ڈیٹرنس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ تاثر یا یہ میسج ضرور دینا ہے کہ اسرائیل جو ہے باوجود اس کے کہ وہ غزہ میں بھی انگیجڈ ہے، نیتن یاہو صاحب کو اندرونی طور پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور میرے خیال میں نیتن یاہو از ون آف دوز پرائم منسٹرز ان اسرائیل جنہوں نے سب سے زیادہ اپوزیشن کی ریزسٹنس فیس کی ان فارم آف پروٹیسٹ، سب سے زیادہ اور سب سے لانگ ڈیوریشن کے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ یہ ابھی ریسنٹلی بنجامن نیتن یاہو کے ہوئے ہیں آن ڈفرنٹ ایشوز. تو اس لیے آئی تھنک وہ اس چیز کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے. بٹ لائک اینی ادر تھنگ ان دا ورلڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ایسٹیمیٹس غلط بھی ہو سکتے ہیں، بالکل درست، یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. جی آخری ایک سوال آپ سے، جیوگرافیکلی اسرائیل اور ایران دے آر پلیسڈ ویری فار اپارٹ. اس صورت میں انلیس اینڈ انٹل کچھ ممالک ادھر اور کچھ ممالک ادھر دونوں کا ہاتھ نہ پکڑے تو ایک ڈائریکٹ جنگ کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کو آپ کیسے دیں؟ اوبویسلی ایران کا جو سب سے زیادہ انفلوئنس ہے وہ لبنان میں حزب اللہ کے ذریعے یا شام کے اندر جو ان کے پراکسیز ہیں یا ان کی، کیونکہ شامی حکومت کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور ایران نے بشار الاسد کی حکومت کو بچانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا. تو یہ دو ہیں، لیکن میرے خیال میں ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہ تو ایران چاہتا ہے نہ تو اسرائیل چاہتا ہے. تو یہ ان کی پراکسی وارز ہوں گی، کوورٹ آپریشنز کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملات کو لے کر چلتے رہیں گے. جو کنونشنل وار ہے وہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے، بیکاز آپ ایک چیز دیکھیں، نیوکلیئر جو کیپیبلٹی ہے اسرائیل کی اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور یہ کیپیبلٹی ایک ویپن آف پولیٹیکل چوائس کے دا مومنٹ Israel will see that we are going to lose this war, they will use that option, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت بھیانک ہے. اینڈ اوور آل بھی آپ یہ سارے کے سارے معاملے کو جب دیکھیں گے تو ہر دوسرا کانفلکٹ آپ جب آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے تو تقریباً ہر سنجیدہ اور کنسیڈریبل پولیٹیکل کامنٹیٹر اور اینالسٹ ایک بات ضرور کہتا ہے کہ کہیں ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. بالکل. تو کوئی بھی ایسا واقعہ جو کہ دنیا کو ایک بڑی جنگ عظیم کی طرف لے کر چلا جائے جس کے اندر جوہری ہتھیاروں کا استعمال بھی ہو تو وہ ایک ایکسٹنکشن کی طرف لے کر چلا جائے گا بہت بڑی پاپولیشن کو اس دنیا میں. نو بڈی وانٹس دیٹ. تو میرے خیال میں اس طرح کے معاملات کا ادراک ایران میں بھی ہے، اسرائیل کے اندر بھی ہے، اور جو یہ ریٹورک ہوتی ہے اٹ از فار پبلک کنزمپشن. بہت شکریہ سلمان لالی، آپ آ جائے اور بڑی مزیدار گفتگو ہوئی. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو لوگ ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو یقیناً ان کا پرسپیکٹیو بہت زیادہ بہت ایشوز کے اوپر کلیئر ہوا ہوگا. اور ٹو سم اٹ اپ، سلمان نے بہت اچھی گفتگو کری، بہت صحیح پوائنٹس تھے کہ یہ ایک ہاریزونٹل وارفیئر رہے گی، ورٹیکل نہیں جائے گی اور جانا بھی نہیں چاہیے. اس میں جب دونوں طرف کے ممالک دیکھتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے ایکچوئل آل آؤٹ وارفیئر میں، تو وہ ایسا کام کرنے سے 10 دفعہ سوچیں گے. اور اکنامکلی اور پولیٹیکلی کیا اسرائیل اور ایران دونوں اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایک مہنگی جنگ میں انوالو ہوں، یا کوئی بھی ملک فار دیٹ میٹر. اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف اس دنیا کو لے کے جائے. آپ چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ.